بڑائی بیان کرو، کہہ رہا اللہ بڑائی بیان کرو نبی کی۔ حضرت صالح علیہ السلام، کون بولو؟ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے تو آپ کے علاقے میں ایک شخص معذور، دونوں پیروں کا معذور، ایک بنڈی پر بیٹھا ہوا ہے۔ چھوٹی بنڈی ہوتی ہے جس کے چھوٹے چھوٹے ٹائر ہوتے ہیں، دیکھیے وہ ٹائر لکڑی کے بنے ہوئے، اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اپنے ہاتھوں سے گھسیٹ گھسیٹ کے آگے بڑھتا تھا۔ تو وہ شخص جو ہے حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھا، دیکھ کر کہنے لگا یا محمد یا محمدہ یا محمدہ، آواز لگانے لگا۔ صالح علیہ السلام بجلی کی طرح پلٹے اس کی طرف، پلٹ کے کہنے لگے بھئی یہ کیا کہہ رہا ہے، کس کا نام پکار رہا ہے تو؟ کہا آپ کا نام پکار رہا ہوں۔ بولے تجھے کس نے کہا کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تجھے کس نے کہا میں محمد ہوں؟ تو کہا حضور مجھے کسی نے نہیں کہا، میں نے پچھلی کتابوں میں ان کے تعلق سے پڑھا ہے، وہ صفات میں آپ کے اندر دیکھا، اس لیے میں سمجھا کہ شاید آپ محمد ہیں، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں یا محمدہ۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اے شخص سن، میں پیارے محمد کی طرح تو بہت دور کی بات ہے، میں ان کی طرح دکھنا، ان کے جیسا ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ ارے میں تو یہ تمنا رکھتا ہوں، یہ آرزو رکھتا ہوں کہ کاش میرا خدا مجھے پیغمبر بنانے کے بجائے محمد جس گھوڑے پر بیٹھتے ہیں اس گھوڑے کی نال بنا کر پیدا کر دیتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اللہ اکبر۔ صالح علیہ السلام کہہ رہے ہیں، صالح علیہ السلام گھوڑے کے پیر کے نیچے نال لگاتے تھے کہ سی ٹائپ کی، چلا تو ٹخ 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 آواز آتی، وہ نال بنا کر اللہ مجھے پیدا کر دیتا تو زیادہ بہتر ہوتا، فرما رہے ہیں۔ ایسی شان کے مالک ہیں ہمارے حضور، ایسے رفعت و درجات کے مالک ہیں ہمارے حضور، ان کے رب نے ان کو اتنے بڑے مرتبے کا مالک بنایا ہے۔ اسی لیے میرے پیارے بھائیوں ہمیں حضور کی عظمت کو قبول کرنا چاہیے، حضور کی رفعتوں کو قبول کرنا چاہیے، حضور کے مناقب و درجات کو قبول کرنا چاہیے۔ اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل، زور سے بولیے اور زور سے بولیے۔ اب دیکھیے رب آگے کیا کہہ رہا ہے، وَتُوَخِّرُوا، اس نبی کی تعظیم کرو۔ کیا کرو؟ یہ کیا ہے بولیے؟ قرآن ہے، قرآن۔ اللہ کہہ رہا ہے اس نبی کی تعظیم کرو۔ اب تعظیم کیسا کرنا یہ بھی ذرا غور کرنے والی بات ہے۔ کیسا تعظیم کرنا؟ نبی کی تعظیم کیسی کرنا، یہ بات ہمارے عقلوں میں آ ہی نہیں سکتی۔ آپ پوچھیں کیوں نہیں آ سکتی؟ اس لیے نہیں آ سکتی کیونکہ ہم نے کسی پیر کی نہ اتنی تعظیم ہوتے دیکھا، نہ کوئی شاگرد اپنے استاد کی اتنی تعظیم کر سکتا ہے، نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کی اتنی تعظیم کر سکتا ہے، نہ کوئی مرید اپنے پیر کی اتنی تعظیم کر سکتا ہے، نہ کوئی چھوٹا اپنے بڑے کی اتنی تعظیم کر سکتا ہے، نہ کوئی خادم اپنے مالک کی اتنی تعظیم نہیں کر سکتا جتنی تعظیم کے حقدار میرے نبی ہیں۔ ان کے رب نے ان کو ایسی شان کا مالک بنایا۔ تو اب اس تعظیم کو بخاری شریف کی ایک حدیث کے حوالے سے سمجھاتا ہوں۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں کفار، مشرکین، یہود، نصارہ کی طرف سے ان کے ایک ایجنٹ حضور کے دربار میں آئے۔ ان کا نام تھا عروہ بن مسعود، بعد میں ایمان لے آئے۔ عروہ بن مسعود، کیا نام تھا بولیے؟ عروہ بن مسعود حضور کے دربار میں آئے۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن رہے حضور کے پاس۔ ان کو کیوں بھیجا گیا تھا حضور کے پاس؟ یہ ایز اے ایجنٹ بن کے کونے میں بیٹھتے تھے، پورا جائزہ لیتے تھے۔ یہودیوں کے ایجنٹ تھے، یہ جائزہ لیتے تھے کونے میں بیٹھ کے کہ یہ نبی اور صحابہ اکرام کیا کر رہے ہیں، کیا ان کی کیفیات ہے، کیا معمولات ہے، کیا ان کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں، جائزہ لے رہے ہیں۔ ان کو کیوں بھیجا گیا تھا؟ اس لیے کہ یہود نصارہ نے، کفار و مشرکین مجوسیوں نے پروگرام بنایا تھا کہ ہم پیارے محمد کا قتل کر دیں گے، نعوذ باللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ حضور کے قتل کی سازش، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کا پروگرام بنائے تھے۔ تو انہوں نے ایجنٹ کو بھیجا، جا کر دیکھو ان کی کیا کمزوری ہے جس کو ہم ایک ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔
تو وہ دیکھنے کے لیے آئے, 3 دن رہے کمزوریاں دیکھنے کے لیے. 3 دن کے بعد جب اپنے پھر قبیلوں میں واپس گئے, پورے قبیلوں کے سردار جمع ہوئے, تو انہوں نے کہا کہ تم جو منصوبہ بنا رہے ہو نبی کو قتل کرو گے, یہ منصوبے کو ختم کر دو, یہ پروگرامنگ کینسل کرو, اس کو نکال کر پھینکو, یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. تو کفار و مشرکین یہود و نصارہ کے سرداروں نے پوچھا کیا بات ہے, کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ میں نے 3 دن ان کو ان کے صحابہ کے بیچ میں دیکھا, اور ان کے صحابہ اس نبی کی اتنی تعظیم کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کے دربار میں جب میں تھا تو ان کے ساتھ 1400 صحابہ تھے. کتنے؟ 1400 صحابہ. اور جب وہ نبی بیٹھ کے وضو کرتے ہیں تو میں نے ان کے صحابہ کو دیکھا, وہ نبی کے وضو کے پانی پر ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں کہ وضو کے ایک پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے. وہ ہاتھوں میں پانی لے لیتے ہیں, اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں, وہ لے لیتا ہے دوسرے کو دیتا ہے, دوسرا تیسرے کو دیتا ہے, ایک جھرمٹ بن جاتا ہے, سارے جھرمٹ میں ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. ایسے سبقت لے جاتے ہیں پانی کو حاصل کرنے کے لیے, وضو کا پانی لینے, جیسے بھوکا کھانے کے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے. اور پھر اتنا ہی نہیں, میں نے اس نبی کو دیکھا وہ دوران وضو کلی کرتے ہیں, اور جب وہ کلی کرتے ہیں تو ان کے 1400 صحابہ اس کلی کے پانی کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں, ہاتھوں میں لیتے ہیں, کوئی اپنے چہرے پہ مل لیتا ہے, کوئی اپنے جسم پہ مل لیتا ہے, کوئی دوسرے کو وہ پانی پاس کرتا ہے, دوسرا تیسرا چوتھے کو پانی پاس کرتا ہے. سارے 1400 صحابہ اس پانی سے استفادہ کرتے ہیں, یہاں تک کہ میں نے دیکھا وضو کے درمیان وہ اپنی ناک صاف کرتے ہیں, ناک سے جو پانی نکلا وہ پانی کو بھی وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے. تو میں سوچنے لگا, جس نبی کی تعظیم اتنی ہوتی ہو, جس نبی کا اتنا احترام ہوتا ہو, جس نبی سے اتنی دیوانگی کی حدوں تک محبت ہوتی ہو, جو نبی کے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے, تو وہ صحابہ اس نبی کے خون کو زمین پہ بہنے کیسے دیں گے؟ میرے پیارے بھائیوں, یہ نبی کی تعظیم ہے. ہم کیا تعظیم کر سکتے میرے بھائی؟ خالی لوگوں کو بھامٹے باتاں کرو, وہ لوگ بیانوں میں جا کے بھامٹے باتاں کرتے رہتے, نالائق